بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو میگ یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو ہر شخص کے لیے بہت ہی خاص ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو جن کلمات کا وظیفہ بتائیں گے وہ بہت ہی خاص کلمات ہیں، اور ان کلمات کی فضیلت متعدد روایات میں بھی بیان ہوئی ہے۔ ہم آپ کو ان کلمات کی فضیلت بھی بتائیں گے اور ان کے وظائف بھی۔ تو پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ پاک نے کچھ خزانے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں بھی عطا فرمائے ہیں، جن کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ آج اللہ پاک کے ایسے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، جن کو عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا ہے، اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا ہے۔ اس خزانے سے آپ اپنے کن مسائل کا حل اللہ پاک کی ذات سے کہہ کر کروا سکتے ہیں۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم دوستو، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اردو میگ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو عبادت کے لائق ہو۔ نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی قدرت والا ہے، نہ کسی کی کوئی طاقت ہے اللہ پاک کے حکم کے بغیر۔ نہ کوئی پتا ہل سکتا ہے، نہ کوئی درخت گر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی قدرت والی ذات ہے جس کی اجازت سے ہر کام ہوتا ہے۔ اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، کوئی طاقت اس کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ پاک کو ہی پکاریں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ وہ خزانہ جسے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ کہا گیا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے معنی ہے نہیں ہے گناہ و معصیت سے بچنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے، اور نہیں ہے نیکی و اطاعت کی طاقت مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، جو کہ عظمتوں اور رفتوں کا مالک ہے۔ یعنی بندہ اپنے امور میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے، نہ وہ شر کو دور کر سکتا ہے نہ خیر کو حاصل کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ پیارے دوستو، ان کلمات میں بندہ ہر طاقت اور قوت کی نفی کر کے ایک اور یکتا ذات کی طاقت کا اقرار کرتا ہے اور اس کی بلندیوں اور عظمتوں کے واسطے سے اپنے رب کو پکارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کلمات اپنے اندر بہت زیادہ فضائل و برکات رکھتے ہیں، اور احادیث کے اندر بھی اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے آپ کو احادیث کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ اس کلمے کی فضیلت کیا ہے، اور پھر آپ کو اس کا وہ وظیفہ بھی بتائیں گے جو خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے، اور الحاکم کی ایک روایت میں سے یہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی معقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ امام نووی رحمت اللہ فرماتے ہیں کنوز جنت کا مطلب ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے والے کو اتنا ثواب ملے گا جو اس کے لیے جنت میں ذخیرہ اور خزانہ ہوگا۔ آئیے آپ کو وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کی پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کا ورد کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ پیارے دوستو، محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ ایک موقع پر کفار کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ ان کے والد حضرت مالک رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میرا بیٹا عوف گرفتار ہو گیا ہے، اس کی رہائی کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے پاس
کسی طرح یہ پیغام پہنچا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھے۔ چنانچہ قاصد کے ذریعے حضرت عوف رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ کافروں نے انہیں تانت کی رسی سے جکڑ رکھا تھا۔ ایک دن وہ تانت ٹوٹ کر گر گئی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ قید سے باہر نکل آئے۔ باہر بہرحال والد اور خادم دوڑ کر دروازے پر گئے تو دیکھا واقعی حضرت عوف رضی اللہ عنہ دروازے پر موجود ہیں اور ان کے ساتھ اونٹوں کا ایک غلہ بھی موجود ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کو سارا قصہ سنایا اور ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ اونٹ تمہارے ہیں، تم انہیں بھی اپنے جانوروں کی طرح استعمال میں لاؤ۔ ابن کثیر کہتے ہیں اس موقع پر سورہ طلاق کی آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کے ترجمے کا خلاصہ یہ ہے جو محض اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے نجات کی صورت نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کلمے کا وظیفہ قید سے رہائی کے لیے مجرب ہے، اس لیے یہ وظیفہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو کہ قید کی اذیت میں مبتلا ہیں۔ امام محمد الجزری شافعی فرماتے ہیں کسی بھی رنج و غم اور بیماری میں گرفتار ہونے کے وقت کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے اس کلمے لا حول ولا قوت الا باللہ میں 99 دکھوں اور بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سے سب سے ہلکی بیماری فکر و پریشانی ہے۔ دوستوں، یہ کلمہ بہت ہی آسان اور مختصر ہے اور تقریباً ہر مسلمان کو یاد بھی ہے۔ روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی اپنے بہت سے صحابہ کو تاکید فرمائی ہے اور اسے جنت کا خزانہ قرار دیا ہے، جیسا کہ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان کے باپ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے حوالے کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ کر بیٹھا ہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک ٹھوکر سی لگائی، پھر فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتا دوں؟ میں نے جواب دیا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3581۔ پیارے دوستو، ان روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کلمے کا ذکر کثرت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور فضل محسوس کریں گے۔ پیارے دوستو، اس کلمے کو خود بھی کثرت سے پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔